کل رات کو حکومت نے ایک بڑی باریک کاروائی ڈالی ہے. فریڈم آف سپیچ اسے ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ کیا کام ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کیا ہے. قومی فائر وال جو ہے وہ وہاں پہ لگائی جائے گی. ٹیکنالوجی جو ہے یہ چائنا سے لائی گئی ہے. سیاسی کامنٹیٹرز جن سے زیادہ پرابلم ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو، صرف وہ نہیں ہٹ ہوں گے، باقی سارے بھی ہٹ ہو جائیں. عمران خان ایف آئی اے مجھ سے معافی مانگے. قومی اسمبلی ایک کرنل چلا رہے ہیں، مطلب یہ صورتحال. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا آپ کا یہ ٹائم کیا ہے، لیکن کل رات کو حکومت نے ایک بڑی باریک کاروائی ڈالی ہے. یہ میں بھی آپ کو صرف اتنا بتاتا ہوں، باقی اس کی تفصیلات میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا. یہ بڑی رات کے وقت جو ہے یہ آدھی رات کو یہ کام ہوا ہے. تو میں ساری تفصیلات تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گیم کیا کھیلی گئی ہے. اور فریڈم آف سپیچ کی وجہ سے اس کو جو ہے اسے ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ کیا کام ہو رہے ہیں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجیے گا. اور پلیز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کے سوالات بھی جو ہے وہ ہم ویڈیوز کے اندر لیتے ہیں. اور نیچے واٹس ایپ چینل جو ہمارا ہے اس کا لنک بھی ہم شیئر کر رہے ہیں، تو اس کو پریس کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. ایک تو کل جو خبر آئی وہ ذی الحج کے چاند کے حوالے سے، چاند جو ہے وہ نظر آ گیا، اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ 17 جون پیر کو ہوگی. تو ایک یہ خوشی کی خبر جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ ایک یہ خبر آئی. دوسرا، اکانومی کے لحاظ سے جناب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح میں ایک دفعہ پھر معمولی سا اضافہ ہوا ہے. حالیہ ہفتے ملک میں مہنگائی کی شرح میں 0.45% کا اضافہ ہوا، اور اس سے پچھلے ہفتے بھی گرانی کی شرح میں 0.11% کا اضافہ ہوا تھا. تو وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے کے دوران 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جبکہ 14 اشیاء ضروری کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، اور 18 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہی ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک جو اچھی خبر آئی ہے وہ کچھ نمبرز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور یہ بڑے حوصلہ افزا قسم کے نمبرز ہیں حکومت کے لیے. حکومت ظاہری بات ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کافی خوش ہوگی، کیونکہ فورن ریمیٹنسز جو ہیں وہ اس کے اندر ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. اب یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کو ہمیشہ پی ٹی آئی کلیم کرتی رہی ہے کہ جی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ہمیں پیسے بھیجتے ہیں اور عمران خان کو پیسے بھیجتے ہیں. لیکن مئی 2024 کے جو فگرز سامنے آئے ہیں، 3.24 ارب ڈالر پاکستانیوں کی جانب سے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان بھیجا گیا ہے. ریمیٹنسز جو ہیں وہ اس حد تک ہوئی ہیں. اور یہ چارٹ اگر آپ یہ سامنے دیکھیں تو یہ اکتوبر 2022 سے لے کے اب تک کا یہ چارٹ ہے، اور اس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو یہ ریکارڈ جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے کہ 3.24 بلین. اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا جی 2024 کے دوران ترسیلات زر میں ماہ با ماہ بنیاد پر 15.3% اضافہ، اور سال بہ سال بنیاد پر 54.2% اضافہ ہوا ہے. یہ اگر آپ ایکچولی اٹھا کے دیکھیں تو مئی 2024 کا کمپیئر کریں مئی 2023 سے، تو پہلے 2.10 تھا، اور اب مئی 2024 میں 3.24 ارب ڈالر جو ہے وہ بھیجا گیا ہے. اور رقم آئی، یہ بیسکلی مالی سال 2024 کے پہلے 11 مہینوں کے دوران کارکنوں کی ترسیلات زر کی مد میں 27.1 ارب ڈالر رقم جو ہے وہ آئی ہے، جو گزشتہ مالی سال کے پہلے 11 مہینوں سے 7.7% جو ہے وہ زیادہ ہے. تو مئی 2024 کے دوران زیادہ تر ترسیلات زر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور ریاستہائے متحدہ امریکہ سے جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا اس باریک کاروائی کے اوپر جو بیسکلی کل رات کو ہوا ہے. کل رات کو تقریباً آدھی رات کے پاس جا کے یہ خبر آئی کہ ملک احمد خان صاحب، جو کہ اس وقت قائم مقام گورنر ہیں کیونکہ گورنر موجود نہیں تھے اپنی سیٹ پہ، تو ملک احمد خان صاحب نے جو ہے وہ ان کی کرسی سنبھالی ہوئی، اسپیکر جو ہیں وہ ظاہری بات ہے سنبھالتے ہیں. تو انہوں نے، ملک احمد خان صاحب نے ہتک عزت کا بل جو ہے اس کو سائن کر دیا ہے. اب ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے اس کے اوپر پوری طرح کلیم کیا ہوا تھا کہ جی ہم صحافیوں کے ساتھ ہیں، اور کسی صورت صحافیوں نے بڑا اس ہتک عزت کے ڈیفیمیشن کے بل کے اوپر جو ہے بہت احتجاج کیا تھا کہ انہیں آن بورڈ نہیں لیا گیا. لیکن پنجاب کی حکومت، مریم نواز صاحبہ کی جو حکومت ہے وہ بضد تھی کہ جی ہم نے
ہر صورت جو ہے وہ یہ بل پاس کرنا ہے, نو میٹر واٹ ہیپنس. صحافیوں کی جو ہے وہ اب ہم ہر بات تو نہیں سن سکتے, ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے. تو یہ بل جو ہے یہ بھیجا گیا تھا گورنر صاحب کو. گورنر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم بالکل بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. گورنر صاحب چلے گئے چھٹی پہ, تو پیچھے سے جو ہے وہ ملک احمد خان صاحب کے پاس یہ چارج آیا, مطلب اس کا گورنر کا, اور انہوں نے بیٹھ کے سائن کر دیے. تو اس پہ سردار سلیم حیدر صاحب جو موجودہ گورنر پنجاب ہیں, وہ پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ کہہ چکے تھے. گورنر پنجاب جو ہیں بیرون ملک روانہ ہوئے, جیسے ہی وہ روانہ ہوئے یہاں پہ ملک احمد خان صاحب نے یہ چارج سنبھالا اور ٹھگ کر کے جو ہے اس پہ سائن کر دیا. تو پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے وہ ایک قسم کا صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کیا ہے, ورنہ پہلے وہ یہ امپریشن یہی دیتے رہے کہ جی ہم تو صحافیوں کے ساتھ ہیں, آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہیں. اچھا, اب ایک تو ہو گیا یہ. اب آ جائیں دوسری خبر. دوسری خبر جو ہے بیسکلی سینئر صحافی عمر چیمہ صاحب کی یہ خبر ہے. بہت دیر سے, کئی مہینوں سے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر یہ ریومر پھیلی ہوئی تھی کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے موجودہ حکومت جو ہے وہ کسی ڈیجیٹل فائر وال کا کچھ کام کر رہی ہے. اچھا, میں یہ کئی دفعہ آپ سے بات کر چکا ہوں کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بار بار آنے والی پریس ریلیزز کے اندر, آرمی چیف کے بیانات کے اندر جو ہے وہ بار بار سوشل میڈیا سے کنسرننگ بہت دفعہ جو ہے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, اور مارکیٹ میں یہ ریومر تھی کہ کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں شاید ہوگا. تو عمر چیمہ صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ جناب اب ایک انٹرنیٹ سروسز فراہم کرنے والی کمپنیاں جو ہیں ان کی جو لائنز ہیں جہاں سے بیسکلی اصل میں انٹرنیٹ جو ہے وہ ان بڑی بڑی کمپنیوں پی ٹی سی ایل ہے, ٹرانسورلڈ ہے, ان کے تھرو جو ہے وہ انٹرنیٹ یہاں پہ آتا ہے, پاکستان کے اندر انٹر ہوتا ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک قومی فائر وال جو ہے وہ وہاں پہ لگائی جائے گی, فلٹر ایک قسم کا جو ہے وہاں پہ لگایا جائے گا. اس کے 2-3 انہوں نے چیمہ صاحب نے بتایا کہ جی اس کے 2-3 جو ہے وہ کام ہوں گے. پہلا کام تو اس کا جو ایک یہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کانٹینٹ وہ قابل قبول نہیں ہے ٹو whoever the authorities are, تو اس کو جو ہے نا وہ بالکل سائڈ پہ کر دیا جائے گا. مطلب وہ آپ کی ریچ میں نظر ہی نہیں آئے گا, عام پاکستانی عوام کی ریچ میں یا ویزیبلٹی میں آئے گا ہی نہیں. اب فار ایگزامپل جس طرح عادل راجہ ہیں, وہ پاکستان سے باہر سے جو ہے وہ اپنے ویلاگس کرتے ہیں, اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو یا جو سیاستدان ہیں ان کو بڑا سویر کنسرن ہے, یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو ہے ان سے اظہار لا تعلقی کیا ہوا ہے. تو ان لوگوں کا, وہ خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے ویلاگ کر رہے ہیں, ان کا ایکسیس جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جائے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ سب کچھ جو ہے ابھی ہوا میں ہے, ابھی پریکٹیکلی یہ چیزیں ہونا شروع نہیں ہوئی ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ یہ آپریٹ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. چیمہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ چائنا سے لائی گئی ہے, اور یہ ان کی مدد سے جو ہے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ وہاں کا ایکسیس جو ہے وہ کیا. اور اب اپیرنٹلی یا ایلیجڈلی اس طرح کا آپریشن آلریڈی چائنا کے اندر موجود ہے کہ باہر کے ملکوں میں بننے والا جو مواد ہوتا ہے, جو کانٹینٹ ہوتا ہے, اس کو چائنا کے مین لینڈ کے اندر جو ہے داخل نہیں ہونے دیا جاتا. تو یہاں پہ بھی جو ہے اب اس طرح کی صورتحال ایک ڈیولپ کی جا رہی ہے کہ یہ فائر والز جو ہیں وہ یہ کام کریں. ایک چیز یہ تو ہو گیا کسی ایک آدھی ویڈیو, فار ایگزامپل آپ نے 10 ویڈیوز کی ہیں, اس میں سے جو ایک ویڈیو جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے تو چلیں اس کو جو ہے اس کا ایکسیس روک دیا گیا, اس کی ریچ جو ہے وہ بند کر دی گئی. دوسرا یہ کہ اگر آپ اپنی حرکتوں سے پھر بھی باز نہیں آتے اور بار بار اس طرح کا کانٹینٹ بنائے جا رہے ہیں جو متعلقہ حکام کو پسند نہیں ہے, تو پھر آپ کا پورا چینل ہی جو ہے وہ ایکسس سے باہر نکال دیا جائے. باہر کے لوگ بے شک آپ کو دیکھتے رہیں وہ, لیکن پاکستان کی حدود کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا کام بند ہو جائے. یہ چیمہ صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے. اور تیسری چیز جو یہ جو فلٹر ہے یا فائر وال ہے, اس کے ذریعے جو جس کا استعمال ہو سکے گا, وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ سے کوئی ایسا مواد آ رہا ہے جو کہ اتھارٹیز کو قابل قبول نہیں ہے, ٹویٹس وغیرہ ہو گئیں یا ڈیجیٹل فارمیٹس کے اوپر جو ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر اس طرح کی چیزیں ٹویٹ کی جا رہی ہیں یا ٹائپنگ ہو رہی ہے یا کسی اسپیسیفک ہیش ٹیگ کے ساتھ لفظ کے ساتھ جو ہے کہاں سے یہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں, تو ان کو ٹریس کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ یہ سسٹمز جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے. اچھا, بڑے نام, بڑے جو جرنلسٹ ہو گئے یا اینکرز ہو گئے یا اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز یا یوزرز ہو گئے, ان کو ٹریس کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے ان کا وہ کہاں پہ رہتے ہیں, کیا کانٹیکٹ ہے, یہ سب ان کو پتہ ہوتا ہے. اب میں بھی اگر میں جہاں پہ میری رہائش ہے تو میرے خیال میں پاکستان کی تمام خفیہ ایجنسیز کو پتہ ہے کہ میں کہاں پہ رہتا ہوں. وہ کوئی اتنا کوئی اوکھا کام ہو, میں کون سا کوئی انڈر گراؤنڈ ہوں کہ میں نے کوئی چکنا کوئی مشکل کام ہوگا. لیکن
ایک آدمی جو ان نون ہے یا جس نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, یہاں پہ یہ کام بھی تو ہوتا ہے نا, بندہ اور ہے ایکچولی اکاؤنٹ اس نے کسی اور کا بنایا ہوا ہے, 2 نمبر اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے. وہ محمد ندیم کے پیچھے جو ہے پتہ چلتا ہے شگفتہ تو نائلہ تو انیلا اس کے اکاؤنٹ بھی بنے ہوتے ہیں. تو یہ جو فائر والز ہیں یہ اس طرح کے اکاؤنٹس کو بھی جو ہے وہ ٹریس کر پائے گی. ابھی یہ بھی انہوں نے چیمہ صاحب نے کہا کہ جناب یہ سلسلہ جو ہے اس کو ان پریکٹس لانے کے لیے 2 سال سے کام ہو رہا ہے, لیکن اب بھی اپنے آخری مراحل میں, اور اس کے اوپر جو ہے کام سٹارٹ ہو جائے گا. اب ایک جگہ یہ ہتک عزت کا بل اور دوسری جگہ یہ فائر والز, یہ ڈیجیٹل فائر والز. اب یہ ڈیجیٹل فائر والز جو ہیں یہ کتنا افیکٹ کریں گی, کیونکہ ایک اور جو پرابلم ایریا ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ٹویٹر جو ہے یا ایکس جو ہے وہ تو آپ نے پورا ہی بند کر دیا نا, وہ تو پورا کا پورا ہی آپ نے پلیٹ فارم ہی بند کر دیا. وہ ایک قسم کا اٹس اے ویب سائٹ نا, ایک قسم کا اٹس اے سوشل میڈیا ویب سائٹ, تو آپ نے وہ پورا اس کا ایکسیس ہی بند کر دیا. آپ کو وی پی این کے ذریعے جو ہے اسے استعمال کرنا پڑے گا. لیکن یوٹیوب کے ساتھ پرابلم یہ ہے یا فیس بک کے ساتھ یہ پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جو کانٹینٹ ہے وہ صرف اور صرف پالیٹکس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. وہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے بھی مواد موجود ہے, سنگرز کا بھی ہے, موویز کا بھی ہے, سیزنز موجود ہیں, ڈراماز موجود ہیں. اگر آپ اس کو یوٹیوب کو بند کرتے ہیں یا فیس بک کو بند کرتے ہیں تو پورا ویب سائٹ اگر آپ بند کریں گے نا تو صرف اور صرف سیاسی کومنٹیٹرز جن سے زیادہ پرابلم ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو یا اسٹیک ہولڈرز کو, صرف وہ نہیں ہٹ ہوں گے, باقی سارے بھی ہٹ ہو جائیں گے. تو یہ پلان کس طرح امپلیمنٹ ہوگا وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. لیکن یہ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر یہ 2 بڑی خبریں آئی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ پلان امپلیمنٹ ہوتا ہے تو بین الاقوامی جو پلیٹ فارمز ہیں یا ادارے ہیں وہ اس کے اوپر کس طرح ریاکٹ کریں گے, جو فریڈم آف اسپیچ کے لیے بات کرتے ہیں ہمیشہ, وہ کس طرح اس پہ ریاکٹ کریں گے. ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی فار دیٹ. اچھا جی, کچھ اور خبریں شامل کرتے ہیں. عمران خان صاحب سے جناب ان کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے جہاں سے بیسکلی وہ ایک ویڈیو ٹویٹ ہوئی تھی, اس سلسلے میں ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے ان سے تحقیقات کرنے کے لیے پہنچی. اس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے یاز احمد اور سب انسپکٹر منیب جو ہے وہ شامل تھے. عمران خان صاحب کے وکلا چودھری ظہیر عباس, انتظار پنچوتا کی موجودگی میں جو ہے وہ اس ایف آئی اے کی ٹیم نے ان سے تحقیقات کی. ایف آئی اے ٹیم نے عمران خان کو ان کے ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹ دکھا کر تفتیش کی. انہوں نے اپنے وکلا کی موجودگی میں ایف آئی اے ٹیم کی جانب سے دیے گئے سوالات کے جوابات دیے. تقریباً 55 منٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے تفتیش ہوئی ہے. اور اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں ہونے والی تفتیش میں عمران خان سے 16 سے زائد سوالات کیے گئے. عمران خان نے تمام پوچھے گئے سوالات کے جوابات اپنے وکلا کی معاملت سے دیے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے اس سارے معاملے کے اوپر ایک ٹویٹ کیا گیا ہے, ریاکشن ہے بیسیکلی ایک قسم کا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ایف آئی اے کے تفتیش کاروں کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات. عمران خان کے ایکس سابق ٹویٹر پر پوسٹ کی جانے والی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مندرجات پر مشتمل ویڈیو کے حوالے سے سوال جواب. کسی بھی معاملے پر تفتیش سے پہلے ایف آئی اے میرے خلاف سائفر جیسا بے بنیاد مقدمہ بنانے پر مجھ سے معافی مانگے. عمران خان سائفر کے بعد بطور وزیر اعظم میں نے پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ اور اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے امریکیوں کو احتجاجی مراسلہ بھجوایا اور حقائق اپنی قوم کے سامنے رکھے. عمران خان اپنی قوم کے لیے میرا پیغام واضح تھا کہ ہم ایک خود مختار اور غیرت مند قوم ہے جو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت ہرگز قبول نہیں کرتی. سائفر در حقیقت جنرل باجوہ کو بھیجا گیا تاکہ وہ اس کے مطابق میری منتخب جمہوری حکومت کو ختم کر سکے. اب یہ ویسے اتنا غلط ہے, یہ اتنا غلط ہے کیونکہ یہ مطلب یہ لوگوں کے ساتھ نا یہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے. خان صاحب میں معذرت کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے اس کے اوپر, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ سائفر جنرل باجوہ کے لیے نہیں آیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ فورن آفس آتا ہے وہ فورن آفس میں آ کے اس کی مختلف کاپیز بنتی ہیں جس میں سے ایک کاپی جنرل باجوہ کو بھی جاتی ہے اور ایک کاپی اس کی وزیر اعظم ہاؤس کو بھی جاتی ہے اور ایک کاپی جو ہے وہ فورن منسٹر کو بھی جاتی ہے. لیکن آپ لگے میں اس وقت سے یہ بات کیے جا رہے ہیں کہ جناب وہ جنرل باجوہ کے لیے سائفر ہے. یار اگر انہوں نے جنرل باجوہ کو اس قسم کی بات کرنی ہوگی وہ سائفر بھیجیں گے یا وہ سائفر کے ذریعے آپ بات کریں گے. پینٹاگون سے ایک فون آنا ہے, وہاں سے پینٹاگون سے ایک فون آتا آرمی چیف کو اور وہ کہتے ہیں کہ جناب لا دے انو خان, جبکہ آپ جانتے ہیں اس طرح کچھ بھی نہیں ہوا ہے. لیکن ٹھیک ہے, عوام کی کنزمپشن کے لیے بولی جائیں بار بار یہی بات کیے جائیں آپ ان کو کہ جی وہ سائفر جو ہے جنرل باجوہ کے لیے آیا ہوتا. خیر آگے کہتے ہیں کہ جی آج مجھے ویڈیو دکھائی گئی جو حمود الرحمان کمیشن کے مندرجات پر مشتمل ہے. اگر اپ لوڈنگ سے قبل ویڈیو دکھائی جاتی تو پیغام کو مزید مؤثر کرنے کے لیے اس میں چند معمولی تبدیلیاں کرتا. تو یعنی خان صاحب اب مجھے
سمجھ نہیں آ رہی کہ چند معمولی تبدیلیاں کرتا ہے مطلب اس کو اور بھی زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے یا اس کو کم کر دیتا ہے, یہ نہیں پتا. بس انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں اس میں تبدیلیاں کرتا. اگر اس کا مطلب ہے کہ وہ تبدیلیاں کرتے, اس کا مطلب ہے کہ پھر پوری طرح خان صاحب کے معیار کے اوپر پوری اتری نہیں اتری. یہ جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ ان کے پوری طرح معیار کے اوپر نہیں اتری, جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تبدیلیاں کرتا. اب ان کا یہ گلہ ہے خان صاحب کا بھی اور پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں کا بھی, کیونکہ رؤوف حسن صاحب جو ان کے سیکرٹری اطلاعات ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کہی کہ جی خان صاحب تک جو ہے وہ فون تو جا نہیں سکتا, تو ہم ان کو ویڈیو کس طرح دکھائیں, ہم تو ان کو ویڈیو نہیں دکھا سکتے. تو اگر دکھا دی ہوتی تو شاید یہ غیر ذمہ دارانہ کام نہیں ہوتا, لیکن اب تو ہو گیا. تو خان صاحب بھی اب ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جی اگر مجھے دکھا دی جاتی تو میں بھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی تبدیلیاں اس میں کر دیتا. انہوں نے کہا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہماری قومی تاریخ کے المناک حادثے کے اسباب, وجوہات اور کرداروں کا احاطہ کرتی ہے. باقی اور بڑی لمبی گفتگو ہے, بار بار وہ حمود الرحمان کمیشن کے بارے میں یہ. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ عدالت میں ان کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی تھا. وہاں پہ میڈیا سے جو ہے وہ گفتگو خان صاحب نے کی تو صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ اب تو سپریم کورٹ نے بھی آپ کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا کہا ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ میں نے مشرف دور میں بھی شوکت عزیز سے مذاکرات نہیں کیے تھے, مشرف کے نمائندے سے مذاکرات کیے تھے, جہاں طاقت موجود تھی انہی سے بات کی. 14 مئی 2023 کو پنجاب الیکشن کی میٹنگ کے دوران بھی نون لیگیوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر الیکشن نہ کرانے کا فیصلہ کر چکا ہے. جسٹس بندیال کے کہنے پر ہم نے انتخابات پر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیے. قانون کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے تھے, لیکن جسٹس بندیال اپوزیشن کے ہتھ کنڈوں کے دباؤ میں آ گئے. ان سے صحافی نے سوال کیا کہ میاں صاحب جب شیخ مجیب الرحمان اور حمود الرحمان کمیشن کا حوالہ دیتے تھے, آپ کہتے تھے نواز شریف فوج کے ادارے کو تباہ کر کے دوسرا مجیب الرحمان بننا چاہتا ہے, اور اب یعنی کہ اب آپ جو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. تو خان صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا, کہتے ہیں اس وقت میں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں پڑھی ہوئی تھی, اب یہ رپورٹ میں نے پڑھ لی ہے, تو اب میں نے چونکہ پڑھ لی ہے تو اب مجھے جو ہے نا فوج کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک ہے. مطلب یہ وہ نہیں کہہ رہے, میں صرف بات کر رہا ہوں کہ اور اب مجھے احساس ہوا ہے کہ مجیب الرحمان کتنا چنگا بندہ سی. سو آپ اندازہ کیجئے کہ اتنے سالوں تک انہوں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں پڑھی ہوئی تھی, لیکن یہ بیٹھ کے لوگوں کو جو ہے نواز شریف کو غدار اور نواز شریف نے جو ہے وہ نواز شریف مجیب الرحمان بننے کی کوشش کر رہا ہے. آج جا کے احساس ہوا ہے کہ جب نواز شریف پہلے کہتا تھا کہ وہ مجیب الرحمان بننے کی کوشش کر رہا ہے, یا اگر آپ کو لگتا تھا تو ایکچولی وہ صحیح کر رہا تھا. سو اسی لیے میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ مجھے نا خطرہ ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جنہوں نے نہ صحیح طرح کچھ پڑھا ہوا. آج کہتے ہیں میں نے اب مجیب الرحمان رپورٹ وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں نے پڑھ لی ہے, اور میں نے احساس ہوا ہے کہ نہیں یار مجیب کتنا چنگا بندہ سی. اچھا یہ صرف خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے, میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ ان کے نیچے تک بھی یہی صورتحال ہے. یہ بہت سے ان کے فالوورز جو ہے نا ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے. یا تو انہوں نے سیاست جو دیکھی ہوئی ہے 2011 سے آگے دیکھی ہوئی ہے, نہ انہوں نے 90s کی پالیٹکس کے بارے میں پڑھا ہے, نہ 80s میں پڑھا ہے, نہ 70s میں پڑھا ہے, نہ 50s کا تو بھول ہی جائیں نا آپ کہ 50s کے اندر بھی شیخ مجیب الرحمان کون تھا, وہ کیا کرتا تھا, بعد میں اس کا کیا رول تھا, اسٹوڈنٹ پالیٹکس اس نے کس طرح کی, اس کے بعد ایوب خان کے دور میں کیا ہوا. یہ آج جو عمر ایوب صاحب جن کو آپ نے اپنا اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے, ان کے دور میں شیخ مجیب الرحمان کو پہلی دفعہ گرفتار کیا گیا. کیوں گرفتار کیا گیا؟ بنگالی لینگویج کے جو رائٹس تھے وہ کیا تھے, اس 60s 70s میں کیا ہوا, پڑھ لیں نا. وہی تو میں کہتا ہوں اگر پڑھ لیں دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کر دیا ہوا ہے اب اس ملک کے ساتھ, مطلب یہ آج جس اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ اتنے ناراض ہوتے ہیں نا, معذرت کے ساتھ ان کو دروازہ کھول کے انٹر کرانے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے سے موجود نہیں تھے, بالکل تھے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے اس ملک کے اندر ہمیشہ کسی نہ کسی صورت یہ کردار اوپر نیچے ہوتا رہا ہے. یہ اٹس اے زگزیگ لائن, ٹھیک ہے. یہ کبھی کم ہوا ہے, کبھی زیادہ ہوا ہے, کبھی کم ہوا ہے, کبھی زیادہ ہوا ہے. لیکن خان صاحب کے دور میں جو ہے نا وہ اس طرح زیادہ ہوا ہے, اور اب یہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا. مطلب دس از دا گراؤنڈ ریالٹی کہ خان صاحب کے دور میں مزید بڑھا, اور اب اس والے دور میں اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا. لیکن خان صاحب مانیں گے تو نہیں, انہوں نے تو نہیں ماننا, انہوں نے کرنا نہ کسی صورت ہی نہیں. میں نے تو کوئی ایسا نہیں کیا. جبکہ ان کے دور میں میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ قومی اسمبلی جو تھی وہ پریکٹیکلی اس وقت سیاستدان کہتے تھے کہ ایک کرنل چلا رہا ہے, ایک کرنل چلا رہے ہیں, کہ مطلب یہ صورتحال ہے. تو بہت سی غلطیاں ہیں, میں کیا اس کے اوپر بات کروں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.